أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. معزز حاضرین، آج آپ نے قرآن مجید کا دوسرا پارہ سیقل سماعت کیا ہے، جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے لے کر 252 تک جملہ 111 آیات پڑھی گئی ہیں. ان آیتوں میں بہت سے احکام بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو ضروری احکام ہیں ان احکام کو ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. ہمارا گزر آیت نمبر 142 سے لے کر 145 تک ہوا. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت وسط قرار دیا، یعنی سب سے بہترین امت. اور دوسرا نقطہ یہاں یہ بیان کیا کہ امت محمدیہ کو تمام امتوں پر گواہ مقرر کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد تیسرا نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا اور قبلہ کس طریقے سے تبدیل کیا گیا. یہ تینوں نکات ایک ہی آیت کے اندر پیش کیے گئے ہیں. سب سے پہلی بات یہاں سمجھنے کی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور اسی طریقے سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے. وسط کے معنی درمیان کے ہوتے ہیں. یہاں سب سے بہتر کو امت وسط کہا گیا ہے. ہم سے پہلے بہت سی امتیں گزری ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مجوس ہیں اور دیگر امتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کو کچھ بنیادی ذمہ داریاں دے کر پیدا کیا تھا اور ان سے کہا کہ ان ذمہ داریوں کو ادا کریں. اور ان ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کا سلوک ان کے ساتھ کیا، اپنی نعمتوں کو ان کے اوپر نازل کیا، دنیا کی تمام سہولتیں ان کو بہم مہیا کی. لیکن چلتے چلتے انہوں نے اللہ کے دین سے انحراف کیا. اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا تھا ان لوگوں نے حرام کر لیا اور حرام چیزوں کو انہوں نے حلال کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان امتوں سے وسط امت یا بہترین امت کا تاج کھینچ کر امت محمدیہ کے حوالے کر دیا اور امت محمدیہ کو سب سے بہترین امت قرار دیا. وسط کے ایک معنی عدل اور ثقہ کے بھی ہوتے ہیں. عدل کے معنی انصاف کرنے والی، ثقہ کے معنی بہت مضبوط اور پکی اور سچی بات کہنے والوں کے ہوتے ہیں. یہ اطلاق امت محمدیہ کے اوپر کیا گیا. امت وسط اسی لیے کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو من و عن اپنے آپ پر نافذ کرنے والی قوم امت محمدیہ ہے. وہ اپنے نبی کے احکام سے ہرگز انحراف نہیں کرتی. سابقہ امتوں کی طرح اپنے نبی کے ساتھ غلط قسم کے معاملات ہرگز نہیں کرتی. اسی لیے اس امت کو امت وسط کہا گیا. امت مسلمہ کی فضیلت یہ ہے کہ امت مسلمہ کو جتنے نام اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں کسی اور امت کو اتنے نام عطا نہیں کیے. اس کو امت وسط کہا، اس کو امت محمدیہ کہا، اس کو خیر امت کہا، اور ان کی بھی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تک قومیں توحید پر قائم رہیں گی تو وہ خیر امت رہیں گی، لیکن جب وہ شرک کا ارتکاب کریں گی تو اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو شر امت بنا دیتا ہے. لہذا خیر سے شر میں تبدیل کرنے والی جو چیز ہے بنیادی طور پر وہ ہے منہج، عقیدہ توحید، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت. یہ پہلا نقطہ تھا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے امت کے بارے میں کہا شہداء علی الناس. شہداء علی الناس یعنی کائنات کی ساری امتوں میں امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنا دیا ہے. یہ بھی ایک اعزاز امت مسلمہ کا ہے. اب اس گواہ کے معنی کیا ہیں؟ یہ گواہی کس طریقے سے ہے؟ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں اے اللہ، میں نے تیری ذمہ داری کو پوری کر دیا اور اپنی قوم تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے، انہوں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ وہ لوگ جھٹلا دیں گے، وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی اس بات کا جھٹلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، کیا اے نوح، تم تو کہتے ہو کہ تم نے ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ پیغام ان تک نہیں پہنچایا، بتاؤ کوئی گواہ ہے تمہارے اوپر کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں، امت محمدیہ اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے اللہ کا پیغام، تیرا پیغام میری امت تک پہنچا دیا ہے۔ تو وہاں گواہی کس کی لی جائے گی؟ ہماری گواہی لی جائے گی، امت محمدیہ کہے گی۔ اسی لیے بنیادی عقیدے کی بات یہ کہی گئی کہ یہودیوں نے اپنے نبیوں کو نبی مانا لیکن دوسروں کو نبی نہیں مانا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی مانا اور دوسرے نبیوں کا انکار کر دیا۔ لیکن ہمارے عقیدے میں بنیادی بات یہ رکھ دی گئی ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے لوگوں کو ہم نے نبی مانا۔ سبحان، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ امت محمدیہ کے بنیادی ایمانوں میں یہی ایمان ہے کہ ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سبحان اللہ، تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس دن میں ایک واقعہ سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ طائف کے میدان میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا، لہو لہان کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی عتبہ کے باغ میں جا کر پناہ لیے، تو وہاں پر ایک شخص آیا اور وہ انگور کے خوشے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ کہا کہ محمد، یہ آپ نوش کر لیں۔ محمد تو نہیں کہا کہ یہ نوش کر لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام عداس ہے، عداس۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، میں نصرانی ہوں۔ بات ہو گئی۔ تو اب اس نے نبی سے پوچھا، کہا کہ نوش کر لو۔ اللہ کے نبی نے انگور بسم اللہ کہہ کر کھایا۔ کیا کہا؟ بسم اللہ۔ عداس کو تعجب ہوا، تو عداس اللہ کے نبی سے پوچھا کہ تم کون ہے؟ تم کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا میں عیسیٰ کا بھائی ہوں، میں عیسیٰ کا بھائی ہوں اور میرا نام محمد ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بھائی، چونکہ تمام نبی آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ اس نے بڑا تعجب کیا، عیسیٰ کے بھائی؟ ہاں، کہا کہ ہاں میں محمد نبی ہوں اور سارے نبی آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ اسی وقت عداس نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو گواہ بنائے گا ساری امتوں پر، پورے امت محمدیہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتوں کی گواہی دیں گے۔ یہ دوسرا نقطہ تھا۔ اب آئیں ایک اور نقطہ اس دن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وما جعلنا القبلہ، اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 اور 17 مہینے تک تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف، لیکن آپ کی عین خواہش تھی کہ قبلہ بدل دیا جائے اور کعبۃ اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ قبلہ بنا دے۔ بار بار اللہ کے نبی اپنے نظروں کو آسمان کی طرف کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی اس بات کو قبول فرمایا اور حالت نماز میں قبلہ رخ تبدیل کرنے کا حکم دے دیا کہ اب مشرق سے مغرب کی طرف اللہ کے نبی کو مشرق ادھر، فلسطین ادھر پڑتا بیت المقدس، اور کعبۃ اللہ ہمارے لیے مغرب کی طرف پڑتا۔ تو کہا کہ نہیں، اب قبلہ تبدیل کر دو۔ اللہ کے نبی نماز کی حالت میں قبلہ تبدیل کر دیے۔ مطلب کیا تھا اس کا؟ اب آگے بات آئے گی۔ جب یہ رخ صحابہ کرام نے دیکھا تو مضافات کی جو مسجدیں تھیں، مسجد قبلتین اور مسجد قباء وغیرہ، وہاں لوگ مشرق کی طرف ہی قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں نماز پڑھنے والوں نے
وہاں جا کر آواز لگائی، اعلان کروایا کہ نماز کے قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف موڑ لو، تو ایمان والوں نے بلا کسی تردد کے کعبۃ اللہ شریف کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ یہاں کیا بات مراد کیا ہے؟ یہاں اطاعت رب ہے۔ یہ دیکھ کر یہودیوں کو بڑا تعجب ہوا، بڑی چڑ بھی ہوئی یہودیوں کو۔ یہ کیا ہوا؟ کل تک ہمارے مسجد کی طرف قبلہ رخ ہو کر مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، اب یہ کیا ہوا؟ پہلے تو نبوت گئی اور اب یہ اطاعت بھی تبدیل ہو گئی۔ ہمارے میں ہم سے یہودی جن جن چیزوں کی بنیاد پر نفرت کرتے ہیں، ان بنیادی باتوں میں سے ایک بات ان سے نبوت کا کھینچا جانا اور اللہ کے نبی کو نبی بنایا جانا اور قبلے کا تبدیل کر دیا جانا ان کے لیے بغض، حسد، عداوت کا سبب بن گیا، اور یہ عداوت قیامت تک جاری رہنے والی ہے۔ ہماری ان سے کوئی سیاسی جھگڑا نہیں ہے مسلمانوں کا، یہودیوں کا، جو بھی ہے مذہبی جھگڑا ہے، جو بھی ہے مذہبی معاملات کے اندر اطاعت اور نافرمانی، یہ دونوں میں جھگڑا چل رہا ہے۔ ہم اللہ کے اور رسول اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں، اور یہودی اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، اسی لیے یہ جھگڑا اب قیامت تک چلنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 152 سے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے بیان فرمایا کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ کرتے رہیں۔ آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے لوگو تم مجھے سب سے زیادہ یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا، تم میری شکر گزاری بجا لاؤ تو میں تم کو اور عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، اللہ کو یاد کرنا ہمیشہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایمان والوں کی زندگی کا عجیب معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا، کام کرنا، کھانا پینا، ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کا کوئی لمحہ ذکر سے خالی ہو، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اور دوسری چیز، اب اللہ نے یہ ترغیب ہم لوگوں کو دلائی کہ اب بنیادی طور پر جب بات یہ ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو مسلمان بنایا، امت محمدیہ میں پیدا کیا، قرآن جیسی کتاب ہم کو عنایت فرمایا، صحت سلامتی ہم کو عنایت فرمایا، یہ سب نعمتوں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ادا کریں۔ جب تک بندہ شکر گزاری ادا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید عطا نہیں کرے گا۔ شکر گزاری کا فائدہ کیا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزاری بجا لاؤ گے تو ہم اس کو اور عطا فرمائیں گے، اور دیں گے، اور دیں گے۔ دیکھیے شکر گزاری کا بدلہ کتنا بڑا ہے۔ انبیاء کی شان میں اللہ نے فرمایا شاکرن لِأَنْعُمِی، انبیاء اپنے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ شکر گزاری بجا لایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ہم بھی ہمیشہ اللہ بزرگ و برتر کی تعریف کرتے رہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 153 سے لے کر 157 تک ہمارا گزر ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کر کے بیان فرمایا کہ اے اہل ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ دو باتیں اہل ایمان کو کہی گئی ہیں۔ استعانت، سوائے اللہ کے کسی اور سے مدد حاصل کرنا ہمارے پاس جائز نہیں ہے، یعنی امت محمدیہ کو مدد اللہ سے طلب کی جائے گی، اور اللہ سے مدد طلب کرنے کے دو ذریعے ہیں، نمبر 1 صبر اور دوسرا نماز۔ صبر کے ذریعے سے کیسے؟ کوئی بھی حادثہ ہم کو پیش آ جائے تو سب سے پہلے ہماری زبان سے یہ الفاظ نکلے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، صبر کا سب سے بڑا جملہ ہے۔ پھر ایک اور دعا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھائی، وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا، کیا ہے میرے اللہ میری مصیبت میں تو میرا معاون اور مددگار بن جا، اور اس سے بہتر تو عطا فرما۔ موت ہو گئی، یہی دعا، دکان جل گئی، یہی دعا، معیشت تباہ ہو گئی، یہی دعا، صدمے کی خبر پہنچ گئی، یہ دعا۔ یہ ہے صبر۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ الصبر عند صدمۃ الاولی کہا جاتا ہے، معنی پہلی ٹھیس جہاں پہنچ جاتی ہے معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا صبر ہے۔ اب زبان پر شکوہ نہیں، شکایت نہیں، اے کاش اگر میں کرنٹ بند کر کے آتا تو میری دکان نہیں جلتی تھی،
یہ صبر کے خلاف ہے۔ اگر یہ کام کے بجائے میں ایسا نہیں کرتا تو یہ حادثہ پیش نہیں آتا، یہ صبر کے خلاف ہے۔ ہو گئی بات، ہو گئی حادثہ، تو کیا کہیں؟ مسئلہ اللہ کے حوالے، شاید میرے اعمال کا یہ نتیجہ ہے۔ پہلی بات استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب نماز کے ذریعے سے کیسے استعانت حاصل کی جائے؟ استعانت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے نماز۔ کیسے؟ فرض کر لیں آپ کو کوئی مصیبت آ گئی، فوراً مسجد کو آئیے، 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے، مسئلہ خلاص۔ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے احادیث میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا، کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ غشی کھا کر گر گئے اپنے گھر میں۔ ان کی بیوی بڑی پریشان ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ بیوی عرض کرتی ہیں کہ میں سمجھی کہ اب ان کا کام ہو گیا، یعنی اب یہ انتقال کر گئے۔ فوراً وہ اپنی چادر لی، یعنی برقع پہن لیا، مسجد نبوی کو آئی اور 2 رکعت نماز ادا کر کے گھر کو واپس گئی تو عبد الرحمن ابن عوف اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کیا مردوں سے مدد طلب کریں گے؟ کیا زندوں سے طلب کریں گے؟ حی القیوم ہمارے ساتھ ہے، ہم مدد اس سے طلب کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک جملہ سکھایا، استعانت کا ایک جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ جملہ اتنا جامع ہے، اگر کوئی آدمی مصیبتوں میں یہ جملہ پڑھ لے یقیناً اللہ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ رہے گی۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ اب اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا ایک آیت پر سے جو بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 161 سے لے کر 162 تک، جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کفار اور مشرکین کی میتوں کا کیا ہوگا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والناس والملائکۃ والناس اجمعین۔ مومن بھی مرتا ہے اور کافر بھی مرتا ہے۔ مومن اگر مرتا ہے تو اس کے درجات الگ ہیں، لیکن ایک کافر مر جاتا ہے تو اس کے مسائل بالکل الگ ہیں۔ کافر روئے زمین پر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ خدمت خلق کرتا ہے، انسانیت سے مہربانی کرتا ہے، بہت بڑے بڑے کام کرتا ہے انسانیت کے لیے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے بدلوں کا کوئی اجر اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے فرمایا جب کوئی کافر مر جاتا ہے تو ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی لعنت برستی ہے، کائنات کی ساری زمین کے لوگ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اتنا سب اس آدمی نے کیا لیکن اللہ کی معرفت اس نے حاصل نہیں کیا، اس کی کوشش ساری چیزوں کی طرف تھی۔ اسی لیے ایک عقیدے کی بات ایک بتائی گئی، ہم لوگوں کو سکھائی گئی کہ ہمارے ہاتھ کبھی بھی کسی کافر کے لیے ہرگز اٹھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھیے، حضرت علی کے والد کا نام کیا ہے؟ علی ابن ابو طالب، سبحان اللہ۔ علی خلیفہ راشد، ان کے والد ابو طالب پوری زندگی اللہ کے نبی کی مدد کرتے ہوئے آئے، پوری زندگی۔ حالانکہ اس وقت کے مسلمانوں سے زیادہ اللہ کے نبی کی پشت پناہی اگر کسی نے کیا تو ابو طالب تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ جب وہ مر گئے، حضرت علی اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کر بولے یا رسول اللہ، آپ کا بوڑھا چاچا مر چکا ہے۔ کیا بولے؟ آپ کہیں پر بھی روایت میں مجھے یہ بتا دو کہ اللہ کے نبی نے جا کر اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کو جا کر دیدار کر کے آئے۔ ایک روایت میں بھی یہ بات نہیں ملتی، حالانکہ مہربان تھے نا، چاہے تو اللہ کے نبی ان کے حق میں دعا کر سکتے تھے، مہربانی کی، اللہ سے مغفرت کی، اللہ کے نبی جا کر ابو طالب کا دیدار بھی نہیں کرے مگر علی سے کیا کہا؟ علی جاؤ، تمہارے باپ کی صرف تدفین کرنا اور سیدھے واپس آ جانا بولے۔ اس میں کہیں نہ کہیں کفر سے سختی کا معاملہ پیش آیا نا، لیکن ہمارے عقل کے گاڑے ایسے ہیں جو ابو طالب کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے پوری محنت کر رہے ہیں۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کائنات کا سب سے ہلکا عذاب جس شخصیت کو دیا جائے گا وہ ابو طالب رہے گا۔ جن کے پیر میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو دماغ
اب بولیے آپ کافر میتوں کا کیا حال ہے؟ نبی سے قریب رہنے والے کافر چچا کا یہ حال ہے تو کائنات کے دوسرے کافروں کا کیا حال ہے؟ وہ ابو طالب جس نے نبی آخر الزماں کی اپنی موت تک تعاون اور مدد کرتے ہوئے آئے، جب ان کے ساتھ یہ رویہ ہے تو دوسرے کافروں کے ساتھ کیا رویہ رہے گا؟ تو کافروں کے مردوں کا یہ برا انجام۔ اس کے بعد آیت نمبر 166 سے لے کر 167 تک ایک بنیادی مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس دنیا کے اندر بہت سے لوگ اپنے اپنے مذاہب کے بزرگوں کو اپنا پیشوا بنا لیتے ہیں۔ یعنی سیدھا اصطلاح کے اندر اگر ہم کہیں تو بات یہ ہوگی کہ پیشوا یعنی مذاہب کے جو پیشوا ہیں ان لوگوں کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آج ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں بچائیں گے، انہوں بچائیں گے، وہ بچائیں گے، یہ بچائیں گے، کائنات کے دن جب عذاب دیکھیں گے تو کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بے بسی کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب پیشوایان مذاہب کے سامنے ان کے پیروکار کھڑے ہو جائیں گے تو وہ پیشوایان مذاہب ان سے بیزارگی کا اظہار کریں گے، ان سے لا علمی کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہم نے نہ ان کو پہچانا، نہ ہم ان کو جانتے ہیں، اور نہ ہم نے کبھی ان سے کہا کہ ہماری پرستش کرو۔ اور قرآن کے مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اور واضح انداز کے اندر بیان فرمایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 116 میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا، کہا عیسیٰ کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ تمہاری ماں کو اور تم کو معبود مان لو؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اے اللہ کیسے کہوں گا جو میرے شایان شان نہیں ہے، اگر کہا ہوتا تیرے علم میں ہوتا، میں نے کبھی بھی ان سے نہیں کہا۔ ہر نبی کے ساتھ یہی بات رہے گی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 17-18 میں اللہ تعالیٰ نے سارے معبودان باطل جن کا نام لے لے کر ہم نے معبود بنا لیا ہے ان لوگوں کو کھڑا کرے گا، سب کو کھڑا کرے گا۔ کس کو؟ عبد القادر جیلانی کو بھی کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو بھی کھڑا کر دے گا، سب کو کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ پوچھے گا ان سے کیا تم لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے قبروں کے آگے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے نہیں دیا ہے، یہ تو اپنی طرف سے کر دیے۔ وہ بری ہو جائیں گے لیکن پھنس جائیں گے یہ پیروکار سارے کے سارے۔ اسی لیے ہماری دعوت مطلق طور پر صاف ہے، وہ دعوت یہ ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ یہ سر نبیوں کے آگے بھی نہیں جھک سکتا، عام امتیوں کے آگے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تو امتیوں کو ہوتا نہیں ہوتا۔ دیکھیے صحابہ کی ایک جماعت گئی کچھ علاقوں میں، وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ ان بادشاہوں سے افضل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ آ کر بولے یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی غیرے کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو نبی اپنے لیے بھی سجدے کو برداشت نہیں کیے۔ ایک کہاوت ہے اور ایک کہانی ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں اگر کوئی بھی ملک کا سربراہ جاتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے؟ ایک چادر دے دیتے۔ چادر دے کر کیا کرتے کہ محمد علی جناح کی خبر پہ چڑھانے دیتے ہیں، ان کا اپنا پروٹوکول ہے۔ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان گئے تو ان لوگوں نے شاہ فیصل کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا، بولے کہ چادر گل پیش کیجئے، تو بولے کہ یہ کیا ہے؟ تو بولے کہ نہیں یہ قائد اعظم ہے ہمارے اور ہمارا پروٹوکول ہے۔ بولا ارے عقل کے گاڑو، عقل ہے تم لوگوں کو کچھ بھی؟ اگر کسی کی قبر پہ چادر چڑھانا جائز ہوتا تو ہمارے وطن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ہم تو روز سونے کی چادر چڑھا دیتے اس کے اوپر، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو بات اتنی سی انسان سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہاں پر پیشوایان مذاہب کیا کریں گے؟ ہاتھ اٹھا لیں گے۔ تب کیا کرو گے؟ تب کیا کریں گے؟ ہائے ہائے کریں گے، واویلا کریں گے، روئیں گے، پلائیں گے، اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد ایک اور آیت سے ہمارا ذکر گزر ہوا جس میں اللہ نے کچھ احکام بیان فرمائے۔ آیت نمبر 178 سے لے کر 179 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کے مسائل بیان فرمائے۔ قصاص کے معنی کیا ہے؟ وَلَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، اے ایمان والو قتل کے معاملے میں تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت۔
اگر کوئی معاف کرتا ہے تو اس کی شان سب سے بڑی اونچی ہے، اور یہ سب سے بڑا احسان ہے، یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ قتلا، اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ سارے کے سارے قوانین عدل پر مبنی ہیں، انصاف پر مبنی ہیں۔ اگر کائنات اسلام کے قوانین کو انسانیت کی بھلائی کے لیے نافذ کر دیں تو دنیا میں قتل و غارت گری رک جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہمارے ملک میں ایک مہینے میں جتنے قتل ہوتے ہوں گے، سعودی عرب میں 10 سال میں اتنے قتل نہیں ہوتے۔ ہمارے ملک میں ایک مہینے میں جتنے قتل ہوتے ہیں، سعودی عرب میں اتنے قتل 10 سال میں بھی نہیں ہوتے۔ بولے کیوں؟ وہاں قصاص کا حکم ہے، قتل کے بدلے قتل۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ ارے یہ تو ظالم قانون، ظالم نہیں ہے، تم نے قتل کر کے ایک کی زندگی کو تباہ کیا، ایک گھر کو اجاڑ دیا، بچوں کو یتیم بنا دیا، بیویوں کو بیوہ بنا دیا، ماؤں کا سہارا کھینچ لیا، اس پر رحم کرنے کی کیا بات ہے؟ جیسے تم نے قتل کیا، قتل کے بدلے میں قتل کرنا، یہی انصاف ہے۔ ورنہ آج پوری دنیا کے اندر قاتل کو سب سے بڑی آزادی ہے۔ اگر قاتل کسی کا قتل کر کے اعتراف جرم کر لے گا تو اس کو 3 مہینے میں بیل مل جائے گی، اگر وہ اعتراف جرم نہ بھی کرے تو 6 مہینے میں بیل مل جائے گی۔ کیا یہ قتل کے خلاف انصاف ہے؟ نہیں۔ تو اللہ نے کہا اے ایمان والو، تم زندگی کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کے حدود کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ آج ریپ ہوتا ہے، ریپ قدم قدم پر ریپ ہوتا ہے، نہ جانے 1 منٹ میں پوری دنیا میں کتنے ریپ ہوتے ہوں گے، لیکن اسلامی ملکوں میں پورے سال میں اتنے ریپ نہیں ہوتے جو دنیا میں 1 منٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں پر حد جاری ہے، زانی کو سنسار کیا جاتا ہے، زانی کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کا حکم انسانیت کے لیے رحم و کرم کا حکم ہے۔ اب دنیا اس کے خلاف بہت زیادہ واویلا کر رہی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم آیت سے ہمارا گزر ہوا، اس آیت کا خیال کرنا ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے، وہ ہے وصیت کے احکام۔ اس کا خلاصہ سمجھ جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشحال بنایا اور صاحب مال بنایا، صاحب جائیداد بنایا، اور اب آپ کو معلوم ہے کہ اب آپ زندگی سے ٹوٹنے والے ہیں تو آپ وصیت کر رہے ہیں۔ وصیت کس کے بارے میں کرنا چاہیے یہ ہم کو نہیں معلوم۔ وصیت ان لوگوں کے بارے میں کرنا چاہیے جن کا وراثت میں حق نہیں ہے، دور کے رشتہ دار، دوست احباب، اللہ کے راستے میں، ایسے میں وصیت جائز ہے۔ وارث کے حق میں وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے جو آج امت مسلمہ کرتی ہے۔ کیسے؟ بڑا بیٹا گھر بنایا، اس کو یہ گھر، بڑا بیٹا ہمارے ساتھ بہت زیادہ کر لیا لہذا اس کے ساتھ زیادہ مروت۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا وصیت لوارث، جو وارث ہے اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ کئی لوگ وصیت کے معاملات لے کر آتے علماء کے پاس اور کہتے ہیں کہ ایسی ایسی کی بات ہے، تو یہاں پر ایک بات سوچیں، وہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں ہمارے والد زندگی میں لکھ کے دے دیے، وہ غلطی کر رہے تھے، یہ کینسل ہو جائے گی شریعت کے حساب سے۔ وہ جائز نہیں ہے کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا کل مال ہے، وہ مال میں سارے کا سارا مال وصیت کے قابل بھی نہیں ہے۔ وصیت کتنے مال میں کی جا سکتی ہے؟ پاؤ مال میں، 1/4 مال میں آپ وصیت کریں گے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، خاندان والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غیر وارثین کے لیے کتنا؟ 1/4۔ اب آپ کروڑوں کے مالک ہیں، آپ وصیت کر رہے ہیں 2 کروڑ یہ مسجد کو دے دو، 2 کروڑ یہ مدرسے کو دے دو، تو اولاد کو کیا دیں گے جو اصل وارث ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا لوگوں اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑ کر مرو، کنگال حالت میں مت چھوڑو، ورنہ تمہارے بعد وہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑنا ہے، لیکن وصیت کے بارے میں امت مسلمہ کو بہت علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بنیادی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کی طرف ہمارے نوجوان حضرات بہت زیادہ غور کریں۔ یا 3 مسائل ہیں، وہ 3 مسائل کو اختصار سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں کئی سوالات ہیں آیت نمبر 219 سے لے کر 223 کے اندر، لیکن پورے سوالات تو میں درس میں نہیں رکھوں گا، لیکن ایک بنیادی مسئلہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے
کہ غیر مسلم عورتوں سے نکاح کرنا کیسا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی غیر مسلم عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، وہ تمہاری نظر میں لچکدار کیوں نہ ہو، اس سے نکاح کرنا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اگر تم کو نکاح کرنا ہے تو کسی مومن عورت سے ہی نکاح کریں گے۔ کیا مومن عورتیں ختم ہو گئی کہ ہم غیر مسلموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ دیکھیں لو جہاد کے نام پر RSS والے ایک پورے ہندوستان میں واویلا کھڑا کر دیے۔ ہمارے نوجوان یہ حرکت کر رہے کیوں؟ چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کو پسند کرتی ہے تو یہ بھی حرام ہے، اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو پسند کرتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دونوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ رشتہ نکاح کے لیے سب سے بہترین رشتہ مومنہ کا ہے، مومن مرد یا مومن عورت کا، جن کا ایمان ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کتابیہ سے نکاح جائز ہے نا؟ بالکل کتابیہ سے نکاح جائز ہے، بالکل کتابیہ سے نکاح جائز ہے، لیکن بعض صحابہ کرام نے کتابیہ سے نکاح کرنے میں بھی منع کیا۔ بولے کہ کیوں؟ ایک واقعہ میں آپ کو یہاں سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک کتابیہ عورت سے نکاح کیا ہے، تو حضرت عمر نے فوراً ان کی طرف خط لکھا اور کہا خلی سبیلہا، کہ اس عورت کو آزاد کر دو، اس سے نکاح مت کرو، اس کو چھوڑ دو اپنی زندگی سے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے عرض کیا اتزعم انها حرام فاقلی سبیلہا، کیا عمر تم اس کو حرام سمجھتے ہو کہ میں اس عورت کے راستے سے ہٹ جاؤں؟ حضرت عمر نے کہا لا ازعم انها حرام، میں اس کو حرام نہیں سمجھتا، ولکنی اخاف ان تعاطوا المؤمسات منہن، میں اس بات کا خدشہ کھاتا ہوں کہ کتابیہ عورتوں کی بازاری زانی عورتیں کہیں کہیں تمہارے گلے میں نہ پڑ جائیں۔ کیا پیاری بات ہے، دیکھیے حضرت عمر کی حکمت عملی، کہا کہیں کتابیہ عورتیں سازش کے طور پر تمہارے گلے نہ پڑ جائیں اور تمہارے عقیدہ اور ایمان اور تمہاری سیاست داؤ پر لگ جائے۔ اس خوف سے میں کہتا ہوں کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح نہ کرو، ورنہ یہ بدکار عورتیں تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گی۔ انی اخشى ان تدعوا المسلمات وتنكحوا المؤمسات، مجھے ڈر ہے کہ تم مسلمان عورتوں کو چھوڑ دو گے اور بدکار عورتوں سے نکاح کر لو گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یجب ان نقرر هنا ان الاولى للمسلم الا يتزوج الا مسلما، کہ یہاں ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف مومن عورت ہی سے نکاح کرے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے بھائی کبھی کسی مشرک عورت کے پیچھے مت پڑ جاؤ، نہ کوئی مسلمان عورت مشرک مرد کے پیچھے پڑ جائے، بلکہ مومنین کو نکاح کے لیے ترجیح دو، ورنہ بری قسم کی عورتیں آ جائیں گی۔ آپ عالم اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھیے، یہودیوں نے یہی چال چلی مسلم قائدین کے ساتھ۔ صلاح الدین ایوبی کا پورا تخت و طاؤس تباہ و تاراج ہو گیا یہی یہودی عورتوں سے نکاح کرنے کی وجہ سے۔ فلسطین کا کاج جو آج کمزور پڑ گیا یاسر عرفات کی غلطی کی وجہ سے کہ اس نے ایک یہودن سے نکاح کر لیا تھا۔ اور آج ہمارے ملک میں جو سیاست چلتی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ گھر واپسی کی دعوت دینے والے کئی ایسے ہیں جو مسلمان لیڈروں کے گلے میں اپنی لڑکیوں کا پھندا ڈال دیے، اب وہ ننگلا بھی نہیں جا سکتا، تھوکا بھی نہیں جا سکتا۔ یہاں لا کر وہ اسلام سے موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تباہی سے بچانے کے لیے کہا گیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو۔ دو مسائل اور بڑے اہم ہیں، چونکہ یہاں عورتیں ہیں ان کے سامنے بھی میں عرض کر دوں گا۔ ایک مسئلہ آتا ہے، ہماری عورتیں اس کو یاد رکھیں، شادی شدہ مرد بھی یاد رکھیں، وہ مسئلہ ہے ایلا کا۔ ایلا، ابھی آپ نے سنا ایلا، آیت نمبر 226 سورہ بقرہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایلا کس کو کہتے ہیں؟ ذرا ایلا سمجھیے۔ سب لوگوں کو طلاق معلوم، سب کو خلا معلوم، لیکن طلاق اور خلا سے پہلے پیش آنے والے مسائل ہم کو نہیں معلوم۔ اسی لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ شرعی طور پر غلطی کرتے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ بیوی جب سرکشی کرتی ہے تو شوہر کو حکم دیا گیا کہ شوہر پہلے اس کو اپنے بستر سے الگ کر لے، تھوڑے دن کے لیے، مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، تاکہ اس کو نصیحت ہو جائے، اسی کو
ایلا کہا جاتا ہے جس میں عورت کی اصلاح کرنا، اس کو تنبیہ کرنا مقصد ہوتا ہے، اس کو لٹکا کر رکھنا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ آپ کی بیوی گالی گلوچ کرتی ہے، مار توڑ کرتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے، بد اخلاقی کرتی ہے، طلاق 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 بولنے سے پہلے کیا کرو؟ کچھ اقدامات کرو۔ وہ کیا ہے؟ اس کو بستر سے الگ کرو، اس کا نان نفقہ بند کر دو۔ خوب ستاتی ہے تو ایسی ہلکی مار مارو جس سے زخم نہ آئے، نفرت کا اظہار نہ ہو۔ اب آپ مار دے رہے ہیں، ہولے بٹھا دے رہے ہیں، لکڑی سے، ڈنڈے سے، ہر چیز سے مار دے رہے ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف ہے۔ ایسی مار نہیں۔ کیوں؟ تنبیہ۔ اس کے بعد کیا کرو؟ عورت کے ذمہ داروں کو بلاؤ، عورت کی شکایت کرو، میں نے یہ کام کر لیا ہے، لیکن پھر بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ تب ایک مسئلہ یہاں آتا ہے ایلا کا۔ ایلا کے معنی کیا ہے؟ شوہر کا اس بات پر قسم کھا لینا کہ میں اپنی بیوی کی قربت اختیار نہیں کروں گا ایک مدت معینہ تک۔ اصلاح کے لیے ہے تو 4 مہینے سے کم، لیکن اس کے بعد اس کو رجوع کر لے گا۔ دونوں لڑ لیے، شوہر بولا چل تم پسند ہی نہیں ہے میرے کو، میں تیرے قریب نہیں آتا، بیوی میکے چلے گئی اور شوہر اپنی جگہ مزے میں ہے، دونوں میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ اگر 4 مہینے کا عرصہ گزر جائے گا تو خود بخود ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ آدمی کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے طلاق 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 بول کے۔ 4 مہینے جیسے ہی گزر گئے، عورت دوڑتی ہوئی قاضی کن جائے گی، حاکم کن جائے گی اور کہے گی کہ میرے شوہر نے ایسا کیا، یا تو رجوع کراؤ یا تو طلاق دلا دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اگر کسی نے ایلا کر لیا تو قاضی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو بلائے، یا تو رجوع کرائے یا تو طلاق دلائے۔ اگر آدمی طلاق نہیں دیتا تو اس کو قید میں ڈال کر طلاق لی جائے گی اس سے۔ اتنا سخت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایلا۔ یہ ہمارے نہ مردوں کو معلوم ہے نہ عورتوں کو معلوم ہے۔ 2 سال سے دونوں میں لڑائی جھگڑے ناراضگی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بیوی ہے اور یہ شوہر ہے۔ اللہ کے بندوں، کبھی کی طلاق واقع ہو گئی جس کا احساس ہم کو ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ چند مسائل تھے جس کو ہم نے آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ خلا اور طلاق کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر ایک طلاق کی بات یہاں ذکر کی گئی، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمارے سماج میں بہت جہالت ہے۔ کیا ہوا؟ شوہر نے طلاق دے دیا، یا شوہر طلاق کے لیے بیوی کو لٹکا کر رکھ دیا۔ اب لوگ طلاق ہونا ٹھیک ہے، طلاق ہونا تو 10 لاکھ روپے دو طلاق دیتا ہوں، وہ گھر میرے نام پہ کرو طلاق دیتا ہوں، میں نے یہ چیز دلایا تھا وہ میرے حوالے کر دو میں طلاق دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے سونے کے پہاڑ بھی ان کو تحفتاً دیے تھے تو طلاق دیتے وقت کوئی بھی چیز کا مطالبہ مت کرو، سیدھے سیدھے طلاق دو۔ ہاں، عورت اگر خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو آدمی کے ہدیے تحفے وغیرہ جو آدمی نے دیا، حتیٰ کہ مہر بھی عورت واپس کرے گی، چونکہ خلا عورت کی طرف سے ہے اور طلاق مرد کی طرف سے ہے۔ لیکن ہمارے پاس کیا کرتے لوگ؟ شادی کا حساب بھی لکھ کے رکھتے اور بولتے کہ نہیں شادی میں اتنا خرچہ ہوا تھا دولہے والوں سے لیتے، 1000 مہمان آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا بھائی مہمان تو آپ بلائے تھے، دولہا تھوڑا ہی بلایا تھا۔ یہاں ایک شرعی مسئلہ یاد رکھیں، خلا اور طلاق کے درمیان اخراجات کا مطالبہ کرنا یہ حرام ہے، حرام ہے۔ آپ اخراجات کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ آپ بولیں گے ہم 10 لاکھ کا کھانا کھلائے تھے 10 لاکھ دو، تو پھر ہم تیار ہوں گے خلا طلاق کے واسطے، یہ بھی غلط۔ لڑکے والے یہ کہیں گے ہم ولیمے کے لیے اتنا خرچہ کرے تھے وہ دے دو تو ہم خلا دینے کے لیے تیار ہوں گے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی مرد عورت کو طلاق دے تو عورت سے 1 پیسے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت خلا لے لے تو شوہر کا ہدیہ تحفہ اور جو ہے شوہر کی دیا ہوا مہر وہ واپس کر دے، یہ ہم کو شریعت بتاتی ہے۔ یہ مسائل یہاں پر عرض کیے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت پر چلائے، اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔